اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے ہماری سورہ بقرہ جاری اور ساری ہے، اور اس کی آج آیت نمبر جو ہے وہ 52 ہے، یعنی کہ 52 ہے۔ اس سے پہلے درس قرآن کے اندر آپ حضرات اس بات کو سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوئے تھے اور توریت لینے کے لیے گئے تھے۔ پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ گو سالہ کی پوجا شروع کر دی، یعنی کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور سامری نے ان کو بہکا دیا۔ اتنی بات آپ حضرات سماعت کر چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو، شکر ادا کرو۔ اگر قوم کسی بات کی سچی توبہ کر لے اور غلطی اپنی مان لے، اور غلطی مان کر رب کے حضور رجوع کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اور یہ توبہ قبول کرنا یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس پر انسان کو شکر بجانا چاہیے۔ حضرات محترم، ہوا کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے اور توریت کی تختیاں آپ کے ہاتھ میں تھی، اور قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو غصہ آ گیا اس منظر کو دیکھ کر۔ جب غصہ آ گیا تو آپ نے توریت کی وہ تختیاں جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئیں، یا آپ نے ان کو رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، آپ نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، ان کی داڑھی کو پکڑ لیا، اور کہنے لگے میرے بھائی مجھے کچھ نہ کہو، میں تمہارا بھائی ہوں، یہ جو کچھ کیا ہے میں نے نہیں کیا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، ان کا خیال رکھنا۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ بت پرستی کی، اور یہ سب کچھ کس نے کیا؟ سامری نے کیا۔ پھر آپ نے اس سے سامنے سے پوچھا کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے بس ایسے ہی کر دیا، لیکن ایک بات اس نے اور کی، وہ کیا تھی؟ کہا قال بصرت بما لم يبصروا، کہتا ہے کہ جو میری آنکھ نے دیکھا تھا نا وہ اور لوگوں نے نہیں دیکھا۔ وہ کیا دیکھا تھا؟ کہ جہاں جبریل کا قدم لگتا تھا وہاں سے سبزہ اگاتا تھا، اسے اس کی مٹی لے کر منہ میں رکھ کر اس کو، میں آپ کے سامنے اس کا پورا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی ایک بد دعا دے دی۔ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا قال فاذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس، آپ نے فرمایا سامری اب نکل جا تو یہاں سے، اور تیرا یہ حال ہوگا تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے گا کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اب اس کو عذاب کیا ہوا؟ وہ جنگلوں میں چلاتا پھرتا تھا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کو ہاتھ لگا لیتا تھا اس کو بخار چڑھ جاتا، 8 سے 10 دن تک وہ بخار مبتلا رہتا۔ حضرات محترم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جو سونے کا بنایا ہوا تھا، ہیلے جواہرات میں لگے ہوئے تھے، آپ نے اس کو جلوایا، اس کی راکھ بنائی، راکھ بنا کے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ لیکن بچڑے کی محبت ایسی تھی، بعض لوگ ایسے پجاری تھے اس کا پانی بطور تبرک کے پیتے، جس سے وہ سونے کے ذرات ان کے منہ پر لگ جاتے تھے۔
حضرات محترم، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے اگر امت کی اصلاح نہ کی جائے، اگر لوگوں کی فکر نہ کی جائے تو لوگ جلدی سے گمراہی کی طرف بلیے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ دوسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نیکیاں اتنی تیزی سے پروان نہیں چڑھتی جتنی کہ برائی پھیل جاتی ہے، برائی بلیے پھیل جاتی ہے۔ اور چوتھی بات ہمیں اس سے کیا معلوم ہوئی؟ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر گھمنڈ اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ بڑوں بڑوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بڑے بڑے بھیگ جاتے ہیں۔ بچتا کون ہے؟ جس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، غوث پاک کے پاس شیطان آ گیا تھا نا، ایک ابر سا چھا گیا بادل کی طرح اور کہنے لگا اے عبد القادر، تجھ سے ہم بڑے خوش ہیں، تیری عبادت کر کے تو نے ہمیں خوش کر دیا، بس آج کے بعد تیرے پہ نماز معاف۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ نماز تو رسول اللہ پہ معاف نہ ہوئی تو پھر میں تو ان کا غلام ہوں۔ آپ نے بھاگ جا مردود، جا رہا ہے، جاتے جاتے اسے ایک بار اور کیا کہ لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، بڑا علم والا ہے نا تو، بچا لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے بچا لیا، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ رب جس کو چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ علم تو شیطان کے بعد بھی بہت تھا لیکن بچ نہ سکا، گمراہ ہو گیا، نبی کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ جو نبی کے مقابلے میں آ جائے گا گمراہ ہو جائے گا، سمجھائی بات آپ کی؟ جو نبی کے مقابلے میں آ جائے گمراہ ہو جائے، جو نبی سے بڑھ جائے وہ بھی گمراہ ہو جائے۔ یہ سوال بڑی نقطے کی بات سمجھا رہا ہوں۔ جو نبی کے مقابلے میں آئے وہ بھی گمراہ، جو نبی سے بڑھنے کی کوشش کرے وہ بھی گمراہ۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ نکلو، اللہ کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ تو کسی میدان میں کوئی امتی نبی سے آگے بولیے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھ لے کہ جی نبی امتی جو ہے نبی سے بڑھ سکتا ہے تو یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف بولیے قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ جس طرح کہ میں بار بار کہتا ہوں روافض کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں، قرآن سنت کے خلاف ہے، کفر میں مبنی ہے۔ ایسا ہو سکتا نہیں، کیونکہ جس قوم میں جو نبی ہوتے ہیں وہ نبی اس قوم میں سب سے افضل ہوتا ہے، اور نبوت جو ہے سب سے بڑا درجہ ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت علی ولی ضرور ہے مگر نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ولی ہے، صاحب کرامت ہے، لیکن وہ نبی سے افضل نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ جو ابو بکر عمر پر فضیلت حضرت علی کو، وہ گمراہ بے دین ہے۔ اور حضرت علی نے خود فرمایا ہے جو مجھے ابو بکر عمر پر فوقیت دے گا نا میں اس کو 80 درے ماروں گا، مفتری کی سزا دوں گا۔ تو اپنے عقائد و نظریات وہ رکھیں جو قرآن سنت والے ہیں۔ کسی ذاکر کی باتوں میں آ کر یا کسی شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر اپنا عقیدہ خراب نہ کر دینا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھ لو صحابہ نے کیسا گمراہ کر دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ بروں کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے، یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے۔ بروں کی صحبت انسان کو بولیے برا کر دیتی ہے، اور اچھوں کی صحبت انسان کو بولیے اچھا کر دیتی ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، ہم نے اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے یا بروں کی صحبت میں۔ اور ایک بات اور، کیونکہ وہ لوگ شرک کیا تھا، جو شرک کرتا ہے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جب دار اسلام سے خارج ہو گیا تو مرتد ہو گیا۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت رسول اللہ کے جتنے معجزات کمالات آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے رہیں گے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے رسول کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ ہی مانتے ہیں۔
خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، ہرگز خدا ہو سکتے نہیں۔ بعد نے یہ کہا کہ تم نبی کی اتنی شان بڑھاتے ہو تو اللہ کے برابر کر دیتے ہو، سنا ہوگا آپ نے، اتنا بڑھاتے ہو کہ اللہ کے برابر کر دیا۔ میں نے کہا شرک تم نے کیا، ہم نے نہیں کیا، شرک تم نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے اللہ کی حد مقرر کی، تم نے اللہ کو باؤنڈ کر دیا، قید کر دیا۔ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ جب اللہ کی حد ہی کوئی نہیں، تم نے حد مقرر کر کے تم گمراہ ہوئے۔ ہم نبی پاک کو کتنا ہی بڑھا لیں لیکن خدا کے قریب نہیں، خدا کے مقام کے برابر بولیے نہیں ہو سکتے۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ ہاں یہاں ضرور کہیں گے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ضرور ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔